السلام علیکم۔ آج ہم سیر کریں گے اپنے ہی براعظم میں واقع ایک ایسے چھوٹے سے ملک کی جو محض ایک شہر پر مبنی ہے اور جو 6 عشرے پہلے آزادی کے وقت خطے کا بھوک سے بلبلاتا غریب ترین ملک تھا اور آزاد ہوتے ہی ایسا چمتکار دکھایا کہ چند عشروں میں خطے کا امیر ترین ملک بن کر سب کے لیے مثال بن گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں براعظم ایشیا میں واقع ایک ترقی یافتہ خوبصورت سٹی اسٹیٹ سنگاپور۔ اس کا پورا نام ریپبلک آف سنگاپور ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کی زمینی سرحدیں کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ملتی، تاہم یہ ایک برج کے ذریعے ملائیشیا کے ساتھ لنک ہے۔ اس کی سمندری حدود شمال میں ملائیشیا کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ اس کے جنوب، مشرق اور مغرب میں انڈونیشیا کے جزائر ہیں۔ سنگاپور کا کل رقبہ صرف 728 مربع کلومیٹر ہے، یعنی یہ ہمارے اسلام آباد سے بھی چھوٹا ہے، جو سنگاپور کے مین جزیرے اور کچھ دوسرے چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 109 نمبر پر اور ایشیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ 2023 میں سنگاپور کی کل آبادی 60,14,723 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 114واں اور ایشیا میں 36ویں نمبر پر ہے۔ اس کی پاپولیشن ڈینسٹی 8,592 لوگ فی مربع کلومیٹر ہے۔ اتنی زیادہ اس لیے کہ یہ ایک سٹی اسٹیٹ ہے اور ساری آبادی ایک ہی شہر میں موجود ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی تاریخ دیکھ کر خود سے موازنہ بھی کرتے ہیں۔ سنگاپور 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے، ان سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، چوری چکاری کرتے اور بس۔ ملائیشیا ان سے بہت تنگ تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ تنکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کی آزادی کے حق میں ووٹ دے دیا۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوان یو کی شکل میں دیا۔ لی کوان سنگاپور کے وزیر اعظم بنے۔ اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا اور 20 سال بعد 42/23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن گئی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی، روزگار بھی، سرمایہ بھی اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے وسائل نہیں، قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کی دھن ہونی چاہیے۔ لی کوان یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم بدل کر رکھ دی۔ کیسے؟ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا۔ مذہب کو ذاتی مسئلہ قرار دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ، عیسائی، بدھ یا ہندو، کسی کو کوئی قرض نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا اور اس پر نہ کوئی اعتراض کرے گا نہ تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا گیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور ہیں۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر بھی پابندی لگا دی، اور یہ کہ سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے۔ کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ لی کوان یو نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا تھا کہ وہ 1999 میں گورنر سندھ تھے۔ لی کوان یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا، ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کوان یو دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے، آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی، ہم نے انہی کی مدد سے سنگاپور ڈیولپ کی تھی۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور بونگوں کی طرح لی کوان یو کی شکل دیکھتے رہے۔ لی کوان یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی، اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلاً انڈیا کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا، جو اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔
مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتا ہے، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا۔ یہ اکیلا نہیں ہے، یہاں ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ آپ کو یہاں کئی اور انڈین ڈالر میں بلینائر مل جائیں گے۔ یہاں آنے والے ہر شخص نے ترقی بھی کی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنے۔ لی کوان یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹریاں ہیں، لہٰذا جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملک کو بھی کما کر دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز ذاتی صفائی سے کیا گیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا، تھوکنے پر پابندی لگا دی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی آپ اگر کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے، پان کی پیک گراتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے، لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص تھو تھو کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگوں میں تھوکنے کی جیسے خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ لی کوان یو کا خیال تھا سگریٹ، پان اور ببل گم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا اس نے ان پر بھی پابندی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے بھی جگہ مختص ہیں، اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی جگہ ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ ببل گم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں ببل گم لا بھی نہیں سکتے۔ لی کوان یو نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر کا جال بچھا دیا۔ سنگاپور میں ہائی ویز، میٹروز اور پل اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹونٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ سنگاپور میں دنیا جہاں کے سربراہوں کی کانفرنسز میں بھی وفود کی میزوں پر پانی کی بوتلیں نہیں رکھی جاتی بلکہ پانی کے جگ رکھے ہوتے ہیں، اور یہ جگ عملہ ٹونٹی سے بھر کر رکھتا ہے۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹونٹیاں لگی ہیں۔ ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں ہوتی۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور تک نہیں، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا پاکستان کو چلانے والے لی کوان نہیں بن سکتے؟ جواب ہے نہیں بن سکتے۔ یہ بریڈ ہی مختلف ہے، یہ قیامت کی 32 تاریخ تک نہیں بدل سکتے، کیونکہ یہ ظاہری شکل و صورت سے پاکستانی ہیں، مگر دل، سوچ، دین، ایمان، قرض اندر سے مکمل اسی انگریز نسل کے 2 نمبر یعنی کالے پیلے انگریز جانشین ہیں، جو اپنی سرشت میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدتر قبضہ مافیا ہیں۔ ان میں جرنیل، جج، سیاستدان، بیوروکریسی، وڈیرے، گدی نشین، قرض اس ملک کو چلانے والی ساری انتظامیہ اور ہر قسمی ایلیٹ کلاس ملک کی ہو کر بھی اندر سے روح تک غیر ملکی ہے، ورنہ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر اگر 250 بلین ڈالر ہو سکتے ہیں تو ہم جو انگریزوں کے قبضے کے دوران ان کے لیے سونے کی چڑیا تھے اور آج ایک ایٹمی طاقت ہیں، آخر ہم پر مسلط گرد ملک و قوم کی واقعی میں معاشی آزادی کے لیے کچھ کرنے کی بجائے 1 بلین ڈالر کے لیے ہمارے نام پر کشکول ہاتھ میں لیے بے شرموں کی طرح دنیا کا چپا چپا کیوں چھان رہے ہیں۔ یہ رائٹ اپ مجھے فیس بک سے ملا اور بظاہر جاوید چودھری کا لگتا ہے، جو فرضی کہانیاں بھی لکھ مارا کرتا ہے، مگر یہ والی کہانی فرضی نہیں، کیونکہ سنگاپور دنیا بھر کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ صرف ویڈیو کی شروع کی بنیادی معلومات اور آخری 2 پیراگراف میں نے تبدیل کر کے ہم پر مسلط گدھوں کے چہروں سے پردہ نوچنے کی کوشش کی ہے۔ سنگاپور پر لی کوان کی اپنی کتاب بھی موجود ہے، فرام تھرڈ ورلڈ ٹو فرسٹ، دا سنگاپور سٹوری۔ دلچسپی رکھنے والے انٹرنیٹ آرکائیوز کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ سنگاپور کا لٹریسی ریٹ 97% ہے، اس کا کالنگ کوڈ +65 ہے اور ٹریفک یہاں بائیں جانب چلتی ہے۔ سنگاپور کی سالانہ نومنل جی ڈی پی 474 بلین ڈالر اور کم سے کم فیصد سالانہ آمدنی 91,100 ڈالر ہے۔ 2023 میں سنگاپور کے 28 لوگ ڈالر میں ارب پتی یعنی بلینائر ہیں۔ سنگاپور افغانستان سے 3.5 گھنٹے آگے، پاکستان سے 2 گھنٹے، انڈیا سے 1.5 گھنٹہ اور بنگلہ دیش سے 1 گھنٹہ آگے ہے۔ سنگاپور کا فاصلہ پاکستان سے 4,856 کلومیٹر ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں بتائیں، اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کوئی سجیشن، کوئی کمی بیشی ہو تو بھی کامنٹ کر کے بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔